تو آپ ڈیڈ سی کا بھی جن پکڑ کے آپ کو بتاتے ہیں. ڈیڈ سی بھی ایک ٹوٹلی ایک سائنٹیفک فینومینا ہے. یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے. جی دیکھیں اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں دنیا میں رکھی ہوئی ہیں نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو میں علی مرزا نے اسرائیل میں جنات کا سمندر کے بارے میں بات کی ہے. یہاں پر انسان نہیں ڈوبتا، بحیرہ مردار کی حقیقت. تو یہ چیز جو ہے اس کے بارے میں جو ہے کچھ علی مرزا نے بتایا ہے، اور اس میں جو ڈوبنے کی بات کہی گئی ہے وہ اس چیز کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ لوگ کہاں سے کہاں بات کو لے کے جاتے ہیں اور کچھ باتیں اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں، اور ڈوبنے اور نہ ڈوبنے کی جو معاملہ ہے وہ اس ویڈیو میں انہوں نے بتایا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بہت ایسی چیزیں بنائی ہیں جو اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اور اللہ پورے کائنات کے بنانے والے ہیں. اللہ پر ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ پہ ایمان رکھنا چاہیے، اور اللہ ہم سب کو ایمان پہ خاتمہ کرے. آمین ثم آمین. اچھا، لوگ ان چیزوں کو اللہ کی قدرت کی نشانی کی بجائے کسی چیز کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. چیزوں کی کیا اوقات ہے؟ ڈیڈ سی یا بحیرہ مردار، ویسے اسے سی نہیں کہنا چاہیے، یہ بیسیکلی ایک جھیل ہے جس کی لمبائی آلموسٹ 50 کلومیٹر ہے اور چوڑائی جو ہے یہ 15 کلومیٹر ہے. اور دنیا میں سطح سمندر سے سب سے جو نچلی جگہ ہے نا، جس طرح کہ ماؤنٹ ایوریسٹ اور K2 دنیا کی سب سے اونچی جگہ ہے سطح سمندر سے، دنیا میں سطح سمندر سے سب سے جو نچلی جگہ ہے نا وہ ڈیڈ سی ہے. 1400 فٹ سی لیول سے ہی نیچے ہے. اور اس سمندر کی جو گہرائی ہے نا کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے باقی سمندروں سے کمپیئر کریں. ہمارے دریاؤں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت زیادہ ہے. 600 فٹ سے لے کے 1000 فٹ تک ویری کرتی ہے مختلف جگہوں کے اوپر. اب رہا مسئلہ، اس میں کوئی چیز زندہ نہیں رہتی ہے اور انسان ڈوبتا نہیں ہے. ایسا بھی نہیں انسان ڈوبتا نہیں ہے. انسان اگر یوں کر کے ایسے کر کے لیٹے نا اور اس کا سرفیس ایریا بڑھ جائے پھر نہیں ڈوبتا. اگر سیدھا جائے گا تو ڈوب جائے گا، رسک بھی نہ لوی ہو تو ہمیں بے فکر ہو کے چھال مار دو تو جا کے جنت ہی نکلو، ایسے نہیں ہوگا. یعنی اگر آپ اپنا سرفیس ایریا، کیونکہ آپ کے اوپر جو قوت اچھال ہوتی ہے نا کسی بھی لیکوڈ کی، فورس آف بوئنسی جسے کہتے ہیں، وہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کا سرفیس ایریا کون سا ہے. سرفیس ایریا اگر زیادہ ہوگا نا تو فورس آف بوئنسی اس قابل ہے کہ چیزوں کو فلوٹ کرنے میں مدد دیتے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بحری جہاز نہیں ڈوبتے اور سوئی ڈوب جاتی ہے. سر سوئی بھی نہیں ڈوبے گی. آپ سوئی کو زمین پہ یوں چپٹا کریں اور اس کی ایک چھوٹی سی پلیٹ بنا کے اس کو رکھیں ذرا پانی پہ، کیونکہ اس کی سرفیس کی جو ایریا وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس پہ جو فورس آف بوئنسی لگ رہی ہے وہ اس قابل نہیں کہ اس کو تیراکی کروا سکے، فلوٹ کروا سکے. ارشمیدس پرنسپل ہم نے بچپن میں پڑھا ہوا ہے، میٹرک لیول کے اوپر بھی. باقی سائنس تو پوری کی پوری فلوٹنگ باڈیز کی اسی کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے. ارشمیدس نے یہ چیز دریافت کی تھی، اور یہ یعنی قبل از مسیح کی بات ہے، نبی الاسلام سے بھی پہلے کی، کہ جو بھی باڈی کسی فلوئڈ میں رکھی جاتی ہے، چاہے وہ پانی میں رکھی جائے یا ایئر میں، تو جو نیوٹنس تھرڈ لا آف موشن ہے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، تو وہ عمل تو ایک کر رہی ہوتی ہے نا. یعنی انڈر گریوٹی اپنے ویٹ کی وجہ سے چیز پانی میں ڈوبنے کی کوشش کرتی ہے، اس کی وجہ سے پانی کے اوپر ایک فورس نیچے کی طرف لگاتی ہے، تو اس کا ریاکشن کیا ہوگا کہ پانی بھی اتنی فورس اوپر کی طرف لگائے گا. اسی پرنسپل کے اوپر آپ کے جہاز بھی اڑ رہے ہیں. اب وہ جو پانی اوپر کی طرف فورس لگا رہا ہے اگر تو وہ کم ہے اس کے ویٹ سے تو وہ چیز ڈوب جائے گی، اور اگر وہ اس کو بیلنس کیے ہوئے ہے تو وہ چیز فلوٹ کرے گی. بحری جہاز اس لیے فلوٹ کرتے ہیں. ان کا ایریا دیکھیں نا کتنا بڑا ہوتا ہے، ایک جگہ پہ وزن نہیں ہے. ویسے تو آپ ایک کوائن رکھ دیں میٹل کا وہ ڈوب جائے گا، بحری جہاز کیوں نہیں ڈوبتا؟ وہ تو ہزاروں ٹن وزنی ہوتا ہے، اس کا سرفیس ایریا بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر جو وہ انجیکٹ ہو رہی ہوتی ہے فورس نیچے سے،
اس کا جو سینٹر ہے اسے کہتے ہیں سینٹر آف پریشر. جس طرح سینٹر آف گریوٹی ہوتا ہے نا کسی چیز کا مرکز اس کے میس کا, تو جو فورس پانی لگا رہا ہے اس کا سینٹر آف پریشر ہے. اگر سینٹر آف گریوٹی سینٹر آف پریشر سے نیچے ہو تو چیز ڈوب جائے گی, اگر سینٹر آف گریوٹی سینٹر آف پریشر سے اوپر ہو تو چیز تیرنا شروع کر دے گی. یہ سمپل سی ایک چیز ہے. اور وہ فورس کتنی لگتی ہے وہ ارچمیدس نے کیلکولیٹ کی تھی کہ جو چیز پانی میں رکھی جاتی ہے وہ جتنا پانی ڈسپلیس کرتی ہے, یعنی آپ کوئی چیز پانی میں رکھے تو اس کے سے پانی سائڈ پہ ہٹتا ہے نا, تو جتنا پانی وہ ہٹاتی ہے نا اس کا جو وزن ہے نا اس کے برابر اس کے اوپر فورس لگتی ہے, وہ کیلکولیٹ ہو جاتی ہے. یہ سمپل ایک چیز ہے. تو بحر مردار میں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ چھلانگ مار دیں تو آپ بچ جائیں گے, نہیں, آپ اگر یوں کر کے لیٹے نا تو پھر اس کی گریوٹی اتنی ہے کہ وہ آپ کو تیرنے میں مدد دے گی, کہ ڈینس پانی ہے. عام پانی جو ہے اس کی اسپیسیفک گریوٹی ہوتی ہے 1 kg پر لیٹر, یعنی 1 لیٹر پانی ہو نا اس کا وزن 1 کلو گرام ہوتا ہے. یہ سٹینڈرڈ مانا گیا ہے. دودھ جو ہے نا وہ کلو میں نہیں لینا چاہیے, کیونکہ دودھ بھی آلموسٹ 90% پانی ہوتا ہے نا, خود بھی, باقی 10% آپ لوگ ڈال دیتے ہیں, کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. تو اس لیے وہ کلو بھی دودھ ہو یا کلو لیٹر دودھ ہو تو برابر ہوگا. لیکن اگر ایکچولی دیکھا جائے نا تو دودھ کو زیادہ ڈینس ہے اس کی نسبت. تو 1 لیٹر جو دودھ ہے نا اس کا وزن 1 لیٹر پانی سے زیادہ بنتا ہے, 1 کلو نہیں بنتا, اس سے تھوڑا سا اوپر بنے گا. لیکن ہم جا کے غلط العام ہم کہتے ہیں 1 کلو دودھ دے دو, تو پانی جو ہے یہ ایک سٹینڈرڈ ہے, اس کی 1 مانے گی ڈینسٹی. اسی سے سب کچھ ماپا جاتا ہے. گولڈ کی جو ہے وہ آلموسٹ 19.3 کے قریب ہے, کتنی زیادہ ہے. اس طریقے سے یورینیم کی بھی 19 یا 18.7 اس کے قریب ہے. اور لیڈ کی 11 ہے, یعنی لیڈ جو ہے وہ 11 ٹائمز وزنی ہے پانی سے. وہ بچپن میں وہ کہتے تھے نا جی 1 کلو روئی زیادہ ہوتی ہے یا 1 کلو لوہا, تو لوگ کہتے تھے جی 1 کلو لوہا نہیں, دونوں برابر ہوتے ہیں. ہاں والیوم روئی کا زیادہ ہوگا, وزن دونوں کا برابر ہوگا. اس کو یوں سمجھیں کہ اگر ایک کوائن گولڈ کا لیا جائے اور ایک کوائن لیا جائے لوہے کا ایک سائز کا, تو گولڈ والے کا وزن لوہے والے سے ڈبل ہوگا, لیڈ کا 1.5 گنا ہوگا, کیونکہ وہ زیادہ ڈینسٹی ہے اس مٹیریل میں, اس وجہ سے. تو اب بحر مردار میں آ جائے. بحر مردار کا جو پانی ہے نا جی, وہ پانی اس میں 10 ٹائمز زیادہ نمکیات ہیں ایز کمپیئر ٹو باقی پانیوں کے. اس وجہ سے اس پانی کی جو ڈینسٹی ہے وہ 1.24 ہے. عام پانی کی کتنی ہے 1, تو عام پانی سے 1.25 گنا زیادہ وہ ڈینس گاڑا ہے. تو اس کی وجہ سے اگر آپ یوں کر کے لیٹتے ہیں تو وہ چونکہ تھوڑا گاڑا ہے, ویسے تو آپ کو کوئی شہد کی بھی کوئی ایک نہر بنا دی جائے اس میں بھی یوں کر کے لیٹ دیں تو آپ نیچے نہیں ڈوبیں گے, کیونکہ وہ تو اس سے بھی زیادہ ڈینس ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے اگر آپ کو کوئی تھک سا ملک شیک بنا دیا جائے, اس کی کوئی جھیل بنا دی جائے تو اس میں بھی آپ نہیں ڈوبیں گے, لیکن گاڑا سا ہو. تو لیکن اگر آپ اس میں پاؤں رکھیں گے تو سیدھے نیچے جائیں گے, ورنہ دلدل تو سب سے زیادہ تھک ہوتی ہے. تو دلدل میں بھی اگر آپ نے بچنا ہے تو آپ لیٹ جائیں, پھر آپ بچ سکتے ہیں. لیکن اس ٹائم ہوش ہی نہیں ہوتی, لیٹنے تک بندہ پہنچتا ہی نہیں, پہلے ہی دس جاتا ہے بیچ میں. سیدھے جائیں گے تو نیچے ہی جائیں گے, بلکہ اوپر جائیں گے. تو یہ بحر مردار کے اندر اس وجہ سے لوگ, اور یہ آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھیں گے رکھی ہوئی ہیں, لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ پکنک منانے کے لیے جاتے ہیں. یہ بحر مردار جو ہے نا جی, یہ جھیل جارڈن اور اسرائیل کے بارڈر پہ ہے, اور دونوں کی ٹورزم کی جو کمائی ہے نا اس کا ایک اچھا خاصا حصہ یہاں سے آتا ہے. اسرائیل والوں نے بھی اس کے ساحل کے اوپر یا اس کے کنارے پہ ہوٹل بنائے ہوئے ہیں, پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں تجربہ کرنے کے لیے. اور ظاہر نمکیات والا پانی ہے, جسم کے لیے جلد کے لیے اچھا بھی ہے وہ. اور جارڈن کے بھی ہوٹل بنے ہوئے ہیں, یوٹیوب پہ آپ جائیں تو کئی قسم کی ویڈیوز رکھی جس پہ لوگوں نے پریکٹیکلی فزیکلی تجربہ کر کے, اور اس میں احتیاط کریں جو مردوں والی ویڈیوز ہیں وہی دیکھیں, ورنہ تو عورتوں کی بڑی عجیب و غریب ویڈیوز بھی کھل جاتی ہیں. تو اس میں انہوں نے پورا وہ کر کے تجربہ کر کے بتایا ہوا ہے, اور کہ بھی کتنا یہ ڈینس ہے اس کا پانی کہ بندہ نہیں ڈوبتا. چونکہ اب نمکیات بہت زیادہ ہے تو کوئی زیر اس میں مچھلی
मगरमच्छ तो वैसे ही मीठे पानी का जानवर है. अच्छा, मजे की बात बताऊं, डेड सी जो है ना, इसको जो दरिया फिल करता है ना आके, वो जॉर्डन रिवर है, उसका पानी मीठा है. ये इतना ज्यादा नमकीन है, जिन्नात की वजह से नहीं. बेसिकली उसकी बेसमेंट में ऐसी रॉक्स हैं और इर्द गिर्द ऐसी रॉक्स हैं जो नमक की रॉक्स हैं. ऑलमोस्ट 2.3 किलोमीटर डेंस पूरी लेयर चट्टानों की जो है ना, जमीन के अंदर तक वो नमकियात की है. तो उसमें जब पानी आ गिरता है, वो नमक घुलता रहता है, उसकी वजह से उसके नमकियात बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं. मीठा पानी आगे गिरता है और उसके अंदर आके नमकीन हो जाता है. और जो थोड़ी बहुत मछलियां, वैसे तो ऐसा कोई नेचर का सिस्टम है कि बहुत थोड़ी मछलियां आती हैं, मछलियों को भी पता है इस तरफ नहीं जाना, मछलियां पीछे ही रह जाती हैं, वरना सारी मछलियां जाया जाए जॉर्डन रिवर की, तो वो मछलियां पीछे ही रह जाती हैं. और ये पानी जब गिरता है नमक वाला हो जाता है. अब नमक वाले पानी में मछली तो जिंदा नहीं रह सकती, नमक वाला पानी तो आप पी भी नहीं सकते, इतना डेंस, मैदा कट जाएगा आपके सारे निजाम. समुद्र का पानी पीने के काबिल तो नहीं होता जब तक आप इसके नमकियात इसमें से यानी अलादा करके और पानी ना इसमें से हासिल कर लें एवेपोरेशन के जरिए से या ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए से. तो इस वजह से ये नमकीन है. वहां पे कुछ जिन्नात का असर नहीं है, वो नमकियात वाली चट्टानें हैं, वो घुल घुल के उसमें शामिल होती रहती हैं, उसकी वजह से वो नमक वाला पानी इतना डेंस है. वहां पे कोई मछली जिंदा नहीं रहती. और पिछले दिनों जर्मनी की कुछ टीम्स वहां गई हुई थी और उन्होंने जाके ना नीचे चट्टानों से जाके ना बिल्कुल गहराई से पानी के नमूने लिए हैं, तो उसमें उनको लिविंग क्रीचर्स मिली हैं. सर, ये भी पुरानी बातें होगी ना, है उसमें जिंदा मखलूक, बैक्टीरियाज कुछ ऐसे हैं जो उस नमक वाले पानी में भी जिंदा रहते हैं. अल्लाह की मखलूक है ना जी. अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी मखलूकात पैदा की हैं. देखिए, कई मखलूक है जो हवा में जिंदा रहती है, पानी में डाल दें तो मर जाएगी, हम भी उन्हीं में से हैं. और कई मखलूकात है जो पानी से निकाले हवा में ले आए, वो मर जाएंगी, मछलियां. और कई रेप्टाइल्स हैं जैसे मगरमच्छ, पानी में भी जिंदा रहता है और बाहर भी, लेकिन अगर उसको समुद्र में फेंक दे तो मर जाएगा. मगरमच्छ समुद्र में नहीं होता, बेफिक्र हो जाए, लेकिन उससे बड़ी बलाएं होती हैं वहां पे. मगरमच्छ जो है वो मीठे पानी का जानवर है. हाँ, कछुए मीठे में भी होते हैं, नमकीन में भी होते हैं. बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो उस हालत में भी वहां पे सरवाइव कर रहे हैं. शायद सांप वाला तो मुझे मेरे में नहीं है, हो सकता हो वो इतने ज्यादा यानी डेंस माहौल के अंदर कोई सांप अगर सरवाइव करता है तो वो बड़ा वो कटर किस्म का सांप होएगा फिर. हाँ जी, तो इस किस्म की यानी वहां पे ये वजह. अच्छा, अब वैसे जॉर्डन ने ना 2018 से एक प्रोजेक्ट शुरू किया, उसकी पहली फेज 2021 में कंप्लीट होनी है, जिसमें वो कर रहे हैं कि उस समुद्री झील के पानी को ना नॉर्मल पे लेके आ रहे हैं. वैसे उनको नुकसान ही होना है इस चीज का, नॉर्मल पे ले आएंगे तो वहां टूरिस्ट नहीं जाएंगे. वो ये कर रहे हैं कि उसमें से नमकियात हासिल करके बेचेंगे, बाकी पानी उसमें जो रिवर का आ रहा है उसको उस तरीके से वो आता रहे. वैसे भी उसकी लाइफ कम होती जा रही है. यानी आज से 20 साल पहले जिधर थी वो झील, वो अगर 60-70 किलोमीटर पे फैली हुई थी, अब ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर पे रह गई है. वक्त के साथ साथ उसका पानी कम भी हो रहा है, क्योंकि आपको पता है ना, एनवायरनमेंट के अंदर तब्दीलियां आती रहती हैं. उसकी वजह से यानी वो आप अगर नेचर के साथ इस तरह खिलवाड़ करते रहेंगे तो वो इकोसिस्टम बर्बाद हो जाता है, उसकी वजह से हो रहा है. बहरहाल ये अल्लाह ताला की कुदरत का शाकार है जी, डेड सी. और ये फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर से जुड़ा हुआ है. मैं बार बार कहता हूं, कुरान सिर्फ 2 उलूम को मानता है, या रिवील्ड नॉलेज को जो वही का इल्म है, या एक्वायर्ड नॉलेज को, द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स. इन 2 के अलावा कोई भी आपको इल्म पेश, किसी भी इन 2 पे जो चीज पूरी ना उतरती और आपको कोई पेश करे तो आप उसके कोई मानने के पाबंद नहीं है. और ऐन मुमकिन है कि वो झूठ ही बोल रहा हो. जैसा कि काली बिल्ली रास्ता काट दे, ना वही तस्दीक करती है ना साइंस के नहुसत होगी. आईना टूटना नहुसत है. घर की मुंडेर पे कौवा बैठे तो मेहमान आएंगे, जूती पे जूती चढ़ जाए तो आपका सफर लिखा हुआ है. ये सब की सब चीजें तवहुमात है. ये ना रिवील्ड नॉलेज में है ना एक्वायर्ड नॉलेज है. गोरे को आप नहीं मनवा सकते काली बिल्ली रास्ता काट दे तो नहुसत है, वो नहीं मानेगा. तो इसीलिए डॉक्टर इकबाल के जो 6 खुतबात है ना, रिलीजियस थॉट्स, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम, उसमें उन्होंने एक बात लिखी है कि द इनर कोर ऑफ प्रेजेंट वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज कुरानिक. वो कहते हैं इस वक्त जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन की इनर कोर है वो कुरानिक है, क्योंकि वो लॉजिक पे चलते हैं.
اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک تجھے ڈیفینیٹ علم اس کے بارے میں نہ حاصل ہو جائے. بے شک کان، آنکھیں اور عقل، دل یا دماغ، کوئی بھی چیز، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان چیزوں کو یوز کر کے، علم حاصل کر کے صحیح بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی. پھر آپ یہی کہیں گے کہ جی وہ ایک گائے جو ہے اس کا سینگ جب تھکتا ہے دوسرے پہ اٹھاتی ہے تو زلزلہ آتا ہے. تو اس کی تو کوئی دلیل نہیں ہے، تو سائنس بتائے گی نا. اچھا یہ سائنس کو آپ سائنس کو کافروں کا علم نہیں ہے، یہ اس ورلڈ کا، فزیکل ورلڈ کا نالج ہے، جس ورلڈ کا کریٹر گاڈ ہے. اللہ تعالی کا قول ہے قرآن اور اللہ کا فعل ہے یہ ساری کائنات. اللہ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوتا. اسی لیے قرآن حکیم میں کئی سائنٹیفک فیکٹس ایسے ہیں جو اب آ کے ریویل ہوئے ہیں. پرانی سائنس جو اسٹیبلش نہیں تھی وہ ان کے خلاف تھی، اب وہ مان رہی ہے اس کو. تو اسٹیبلش سائنس میں کہہ رہا ہوں، مثلا اسٹیبلش سائنس یہ ہے کہ پٹرول کو اگر آگ پہ پھینکا جائے تو آگ نہیں بجھے گی اور بھڑک اٹھے گی، یہ اسٹیبلش سائنس ہے. نیکڈ یورینیم کو ہاتھ لگائیں گے تو کینسر کاز ہو سکتا ہے، یہ اسٹیبلش سائنس ہے. اسٹیبلش سائنس، ہائپوتھیسس، یہ تھیوریز کی بات نہیں کر رہا سر. یہ فزیکل فینومینا آف نیچر اتنے محکم ہیں قوانین قدرت کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ان کو پیش کیا تھا نمرود کے سامنے کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو اگر رب ہے تو مغرب سے نکال. یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ڈیفینیٹ محکم قوانین قدرت کی مثال دی تھی. تو کوئی بھی دنیا میں آپ کے پاس بات آئے تو دو نالج پہ اس کو چیک کرنا ہے، دو میں سے ایک بھی اس کی تصدیق کر دے تو وہ ڈیفینیٹ ہے، یا ریویلڈ نالج اس کی تصدیق کرے یا ایکوائرڈ. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی سچویشن آ جائے کہ ریویلڈ اور ایکوائرڈ نالج ٹکرا جائے تو پھر آپ ایکوائرڈ نالج کو چھوڑیں گے، ریویلڈ نالج کو لیں گے. کیونکہ ایکوائرڈ نالج بہرحال انسانی کوشش ہے، بعض اوقات وہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ انسان لرن کرتا ہے. تو کئی ایک چیزیں جو پرانے سائنٹسٹ کو نہیں معلوم تھی، نہ ہمارے بزرگوں کو معلوم تھی. ٹھیک ہے، ویسے اس سائنس کے علم نے ہمارے بزرگوں کے ساتھ بھی بہت برا کیا ہے، اور انہوں نے کیا کرنا تھا، زیادہ میرے وجہ سے برا ہو گیا کہ میں نے وہ چیزیں پبلک کے سامنے رکھ دی کہ آپ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے بزرگ جو ہیں یہ مسلح اٹھاتے ہیں تو نیچے ساتوں زمینیں دیکھتے ہیں اور اوپر نگاہ اٹھاتے ہیں تو لوح محفوظ تک چلے جاتے ہیں. تو آپ کے بزرگ جو ہے وہ تیل کیوں نہیں زمین میں دریافت کر سکیں؟ تیل تو 250 سال پہلے سر ایڈون نے دریافت کیا ہے پنسلوینیا امریکن سٹیٹ میں. 1853 میں پہلا کنواں نکلا. تو وہ کسی رحمت اللہ علیہ کسی بزرگ، ویسے یہ لگا ہے کہ اس کی مٹھی داڑھی تھی، سر ایڈون دی مٹھی داڑھی ہے پوری، وہ رکھی ہے نا یوٹیوب تے ہوتی ہیں تو دیکھ لو. تو یہ اس نے دریافت کیا، آپ لوگوں نے تو دریافت نہیں کیا. یہ پہلے جو جس تیل کا ذکر ملتا ہے نا ہمیں احادیث کی کتابوں میں، وہ تو زیتون کا تیل، سرسوں کا تیل، کھانے والا تیل، وہی دیوں میں بھی استعمال ہوتا تھا اور وہی جو ہے وہ کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا. اب رہا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں سکھایا؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام ہمارے دنیا کے امام، دنیا کے سائنٹیفک فیلڈ کے اعتبار سے امام نہیں، ہدایت کے امام بنا کے بھیجے گئے ہیں. اور مسلم شریف میں 4 حدیثیں ہیں، انتم اعلم بامر دنیاکم، دنیا کے کاموں کو اپنے تجربے سے تم مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. اور اس میں الفاظ ہیں کہ جو چیز میں اللہ کے ریفرنس سے تمہیں بتاؤں اس کو اسی طریقے سے رہو، جو میں اپنے ایکسپیرینس سے تمہیں کوئی بات بتاؤں تو وہ تم خود دیکھ لیا کرو، کیونکہ اپنے کاموں کو بہتر سمجھتے ہو. کیوں؟ وہ اس حدیث میں تھا کہ بیسیکلی نبی علیہ السلام نے وہ گرافٹنگ کرتے ہوئے دیکھا تھا، پیوندکاری کھجور کی ہو رہی تھی. آپ نے کہا اگر یہ نہ کرو تو کیا ہے، تو فصل کم ہوگی. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا میں نے منع نہیں کیا تھا، میں نے صرف پوچھا تھا کہ اگر نہ کرو تو کیا ہے، تو فصل کم ہوگی. تو آپ نے فرمایا تم دنیا کے کاموں کو بہتر جانتے ہو، کیونکہ نبی علیہ السلام کا سارا ایکسپیرینس جو ہے وہ بھیڑ بکریاں پالنے کا تھا، یہ نہیں تھا. اور یہ دیکھیں یہ نبی علیہ السلام کی کتنی حق گوئی ہے. اور اس پہ صحیح مسلم میں آپ کو باب ملے گا کہ کن کاموں میں نبی علیہ السلام کی اطاعت واجب ہے، کس میں نہیں ہے. وہ نبی علیہ السلام خود کلیئر کر گئے. تو خام خواہ ان چیزوں میں. لیکن آپ کے تو بزرگوں کے بارے میں دعویٰ ہے کہ وہ اتنی دور دور دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سب کچھ جناب ان سے چھپا ہوا نہیں ہے. اور کہتے ہیں نہیں مسلح اٹھاتے ہیں سونے دی کانا ہی کانا. ایک کانا ہی کانا نے تے لوگوں نے چندے کیوں مانگ دے ہو؟ پھر پاکستان دا قرضہ ہی اتار دو یار، ایک بزرگ دا مسلح چوک کے. کچھ بھی نہیں ہو سکتا سر. دنیا بقدر ایفرٹ ہے، ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی. اور میں آپ کو بتاؤں، میں تو گورنمنٹ سے کہتا ہوں کہ ایک بار یہ ایفرٹ پرفارم کر دی جائے کہ یہ جو کہتے ہیں نا بزرگ اڑ لیتے ہیں، بزرگ یہ کر لیتے ہیں، ان ساروں کو منارے پاکستان پہ چڑھائیں اور سارے میڈیا کو سامنے بلائیں کر یہ دیکھو کیڑا کیڑا اڑتا جے. اڑ کے کتنے پہنچے گا؟ لینڈ کتنے کرے گا؟
ظاہر ہے آخرت ہی جا کے لینڈ کرے گا. اور یہ جو ان کے اتنے دعوے دار بنے, میں ان کو بھی کہتا ہوں, آپ لوگوں کو اپنے بزرگوں پہ اتنا اعتماد ہے نا, تو ہم آپ کو اپنے بزرگوں سمیت بوئنگ 747 پہ بٹھاتے ہیں اور پائلٹ کو کہتے ہیں تو بھائی بسم اللہ پڑھ کے نا پیراشوٹ کھولتے نکل. بزرگ جو ہے نا کاکپٹ جا کے نا وہ جہاز اڑا کے دسن, جو نگاہ مار کے اڑا دینے, اور سیٹ تے بیٹھ کے بھی نہیں اڑا سکتے. تو ان کے اپنے مرید بھی بیٹھنے سے انکار کر دیں گے, ان کو پتا ہے کہ کہیں اور ہی لینڈ کرے گا جا کے. آپ لوگوں کو دوسری طرف لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہو پھر. اچھا علی بھائی, اس میں جو آپ نے ابھی کلیریفیکیشن دی ہے اس حوالے سے, بحر مردار کے حوالے سے, اس میں ایک کنسپشن یہ بھی پائی جاتی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو جو ہے عذاب ہوا تھا اس وجہ سے, چونکہ زمین کو پلٹ کے ادھر دے مارا گیا, اس وجہ سے یہ بھی ایک لوگوں کے اندر بائبل میں اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں. وہ سڈوم بستی تھی نا جو, جی اس کے بارے میں ذکر رہتا ہے. بہرحال پھر اس وقت جو ہمارے پاس موجود ہے وہ فزیکل فنومینا ہے نا سر, فزیکل فنومینا ہے. بحر مردار آپ یہاں بھی بنا سکتے ہیں, میں نے کہا نا گریوٹی ہل آپ گھر بھی بنا سکتے ہیں, اور نیچے ویڈیوز بھی میں نے لنک کی ہیں, لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں گھر, بندہ پریشان ہو جاتا ہے. ایسی زبردست ویڈیو جیسی کیمرہ پیچھے کرتے ہیں تو وہ نظر کا دھوکہ نظر آ جاتا ہے. تو بحر مردار آپ گھر بھی بنا سکتے ہیں. میں تو پہلے بتایا, آپ اگر کوئی ڈینس مٹیریل لے کے گھر جھیل بنائے تو وہ بحر مردار بن جائے گی. تو وہ فزیکل فنومینا ہے نا جو کچھ بھی ہے. ٹھیک.